اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، متقی لوگوں کی صفات ذکر کی جا رہی تھیں، اور اس تقوی ہی کی بدولت قرآن کریم سے پورا فائدہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ 3 صفات پہلے ذکر کی گئیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھنے والے ہوں گے، نماز کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ چوتھی صفت ذکر کی جا رہی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ تقوی دار پرہیزگار یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس چیز پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کی طرف اتاریں گے، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلا اتارا گیا۔ آپ پر اتاری ہوئی وحی، چاہے وہ قرآن کریم ہو یا قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ اتارا گیا ہے، سب کو وہ مانیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کے علاوہ اور بھی احکامات اتارے گئے ہیں، جسے حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے پیغامات ہوتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ہے، اور احادیث طیبہ میں معانی کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کو الفاظ کا جامع نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پہنایا ہے۔ مثال کے طور پر نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس کے لیے الفاظ کون سے استعمال کرنے وہ بھی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیے کہ اقیم الصلاۃ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی حکم دیا گیا اور آپ کو 7 الفاظ نہیں بتائے گئے، آپ نے اپنے الفاظ استعمال کر کے وہ حکم آگے امت تک پہنچا دیا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے تعبیرات اور الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز قائم کیجیے، اقیم الصلاۃ بھی کہا جا سکتا ہے، اد الصلاۃ بھی کہا جا سکتا ہے، نماز ادا کیجیے، یا حی علی الصلاۃ بھی کہا جا سکتا ہے، او نماز کے لیے۔ اب اس حکم کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے، حدیث میں اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا تھا، اور قرآن کریم میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے اترے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ اوتیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم کی صفت دے دی گئی ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے نا۔ اور جوامع الکلم کہتے ہیں کہ الفاظ کم ہو اور معانی اس کے اندر بہت زیادہ ہو، ایک چھوٹے سے جملے میں معانی اور علوم و معارف کے خزانے چھپے ہوئے ہوں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صفت دی گئی۔ جس طریقے سے قرآن کلام الہی ہے اور بحر بے قرار ہیں، اسی طریقے سے حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے، اور اس کے اندر بھی علوم و معارف کے خزانے بہت زیادہ چھپے ہوئے۔ تو فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھیں گے اس چیز پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اب یہاں یہ چیز کیوں ذکر کی گئی کہ آپ سے پہلے جو اتارا گیا تقوی دار لوگ اس کو بھی مانیں گے؟ حالانکہ ہم نے اس پر عمل تو نہیں کرنا، عمل تو ہم نے اپنی شریعت پر کرنا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی۔ تو پچھلوں کا یہاں تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 2 باتیں سمجھانے کے لیے کہ نبوت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ اس نبی نے کوئی نئی چیز دے دی ہے اور انسانوں کو اس کے اپنانے میں مشکل اور دشواری پیش آ رہی نہیں۔ فرمایا یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جتنا قدیم انسان ہے اتنا قدیم اللہ کا علم اور وحی کا علم ہے۔ جیسے ہی انسان دنیا کے اندر آیا، اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ ایمان والے کا اصل علم ان کا رابطہ پچھلوں سے ہے، اور یہ رابطہ جا کر کہاں ختم ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں، ان سے پہلے جو انبیاء آئے
اور یہ سلسلہ پیچھے چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمایا، اور ان کا سلسلہ آگے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارے ایمان والے آپ سے پہلی شریعتوں کے اوپر جو اتارا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے کہ وہ جو اتارا تھا وہ بھی برحق تھا، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی علوم تھے، اور یہ جو اتارا گیا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دوسرا اس میں ایک اور بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور قرآن کریم چونکہ تا قیامت آنے والے انسانوں تک کے لیے ہے۔ اب جب نئے نبی آئیں گے تو ہم نے اپنے نبی کی یا اب موجودہ جو تعلیمات اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان کی تبلیغ جب ہم نے دوسرے لوگوں کو کرنی ہے تو ایک نقطہ مشترکہ ہمارا اور ان کے درمیان میں ہے، نقطہ مشترکہ، اور وہ نقطہ مشترکہ یہ ہے کہ جب ہم عیسائیوں کے پاس جائیں گے، یہودیوں کے پاس جائیں گے تو ان سے ہم کہیں گے کہ دیکھیں جیسے آپ ایک نبی کو مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو یہ کہیں گے کہ تم بھی نبوت کے سلسلے کو مانتے ہو اور یہ تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی تھی، تو اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ایک نبی اتارے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ مشترکہ ہے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء کو تم مانتے ہو، تو ایک نئے نبی بھی آئے ہیں ان کو بھی مانو، اور بلکہ ان کے تذکرے تو تمہاری کتابوں میں بھی ہیں۔ تو اس نقطہ مشترکہ سے ان کو اپنے دین کی طرف بلانا آسان ہو جائے۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اور وہاں نقطہ مشترکہ ہی نہ ہو تو جھگڑا ختم ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور بات کسی کنارے لگانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب نقطہ مشترکہ ڈھونڈ لیا جائے تو پھر دعوت دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور رشد و ہدایت کے رستے واہ ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا آپ سے پہلی شریعتوں پر بھی وہ ایمان رکھیں گے، اور آپ کے بعد کی شریعت کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا، جس سے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اب آپ کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہی شریعت ہی تا قیامت ہے۔ اسی وجہ سے آگے تذکرہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ متقی لوگ وہ ہیں جن کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں۔ اچھا، اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آخرت ہی کے اوپر وہ یقین رکھنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو ہی حقیقی زندگی سمجھیں گے، دنیا کو وہ ایک مسافر خانہ اور دھوکہ ہی سمجھیں گے۔ یقین ان کو آخرت کی زندگی کا ہوگا، اور واقعی ہونا بھی ایک مومن کی شان یہی ہے کہ ایسی ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے جو کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے اور سانس بند ہو کر اگلے مرحلے کا سفر جو ہے نا وہ شروع ہو جائے۔ یہ پانچویں صفات، پہلی تین صفات پہلے تین خلفاء کے اندر بہت زیادہ عتم درجے میں پائی جا رہی تھی، اور یہ چوتھی اور پانچویں صفت چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حیات طیبہ میں نمایاں تھی۔ کیونکہ ایک تو ان کا علم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وسیع اور پختہ تر اس لیے تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کر لی اور علم سیکھنا شروع کر دی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو مکتب جانے کی عمر تھی اسی عمر میں وہ مسلمان ہوئے اور مکتب سیکھنا شروع کر دیا۔ باقی صحابہ چونکہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تو بڑی عمر کے علم میں اور بچپن کے علم میں بہت فرق ہوتا ہے، ایک نقش ہوتا ہے جو دل کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹی عمر کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں شادی اس لیے کی تاکہ اندرون خانہ کی زندگی، آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ ایک چھوٹی عمر کی بچی جو سیکھ سکتی ہے، وہ بڑی عمر کا علم وہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے فقیہ بن جاؤ۔ جب کوئی منصب ہو جاتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کی مصروفیات ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے علم میں وہ گہرائی نہیں رہتی۔ تو شرائع ماقبل اور موجودہ شریعتوں کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور آخرت کے اوپر یقین کا ان کا یہ حال تھا، وہ فرماتے ہیں
میرے سامنے جنت دوزخ کر دی جائے تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنا حضور کے کہنے پر مجھے یقین ہے اتنا آنکھوں کے مشاہدے پر سے بھی یقین نہیں ہوگا۔ یہ ہے آخرت کا یقین ان کا، کہ آخرت کے اوپر ہی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کہتے یہی ہے کہ اس عالم کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نیا جہان آباد کریں گے اور اسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور وہی جزا و سزا کا دن ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہمارے دین میں صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ بقیہ قوموں کے اندر یا تو آخرت کا تصور ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن ناقص ہے۔ کسی چیز کا ہونا اور ناقص ہونا یہ بہتر ہے کہ سرے سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ مذہب کو مانتے ہیں، چاہے ہمارے مذہب کو نہ مانیں، اس بات کو تو مانتے ہیں کہ مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اس دین کی طرف لانا چاہیے۔ اور جو ملحد ہیں، جو سرے سے وحی کا ہی انکار کرتے ہیں، ان کو دین کی طرف لانا بڑا مشکل ہے۔ اب ہندوازم کے اندر آخرت کا یا جزا و سزا کا تصور ہے، لیکن وہ اس معنی میں کہ اسی دنیا کے اندر اللہ دوسرا جنم دے دیتے ہیں، اس جنم میں پھر انسان بری شکل میں آتا ہے، جس نے برے کام کیے ہوں، جس نے اچھے کام کیے ہوں تو وہ اچھے روپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جزا و سزا کا تصور تو تم نے مان لیا، اور پھر اس کے بعد یہ تسلیم کرو کہ جب جزا و سزا ہے تو دنیا کے اندر جزا و سزا پوری ہے نہیں۔ یہاں بس اوقات ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی آخر تک خوش عیشی کی زندگی گزار جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا صابر بھی آخر تک تنگ دستی کے اندر رہتا ہے۔ تو گویا کہ پوری جزا و سزا یہاں ہوتی نہیں، تو اس کے لیے نہ بندے کر سکتے ہیں جزا و سزا، کیونکہ جزا و سزا کے لیے علم بھی کامل چاہیے اور قدرت بھی کامل چاہیے۔ تو جنہوں نے نافذ کرنا ہے، نہ ان کا علم کامل ہے نہ قدرت پوری۔ تو اللہ رب العزت کا علم بھی پورا ہے، قدرت بھی پوری ہے، تو اس نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اور اس وقت مقررہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل علم اور کے مطابق ہوگا، اور اس فیصلے کے نفاذ میں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تصور ہے نا آخرت کا، یہ ایمان والوں کو صبر کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی زیادتی کتنی ہی کر لے، آخر مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رب ہے، اور کافروں کو بھی اس کے ذریعے دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ آخرت پر اور اللہ کے مالک ہونے پر یقین کر لیں تو اگر دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جائے گا تو ایک رب تو ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ، آپ کا حق آپ کو ادا کرے۔ تو اس طریقے سے ان کو انسانیت کا جو درس دینے والے ہیں نا، تو ان کو صحیح جو درس ہے وہ دے کر ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا سکتی۔ تو یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ہدایت ان کی سواری ہے اور وہ ہدایت پر سوار ہے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اور یہ ہدایت کسی بندے کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اور رب کہتے ہیں پالنے والا، جس طرح باپ اولاد کو پالتا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے باپ کی کہ اولاد کی پوری رہنمائی کرے، باپ کی طرف سے تو کوتاہی ہو سکتی ہے، اور جو حقیقی پالنہار ہے اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اچھا، یہاں ایک بات دوبارہ سمجھ لیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے دعا کی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور یہ ہدایت نامہ دے دیا۔ فرمایا یہ ہدایت نامہ آ گیا، یہی ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت سے تم نے رہنمائی کیسے لینی ہے؟ اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو اللہ نے ان کی صفات بتا دی کہ یہ صفات ہوں گی ان کی، کہ دل و جان سے اللہ کی لائے ہوئے کلام پر اور نبی پر ایمان رکھیں گے، عقل کو تابع کریں گے اور قرآن و سنت کو آگے رکھیں گے۔ یہی ہے ایمان بالغیب، کہ ہمیں جب پتہ چل جائے قرآن و سنت کا حکم ہے، چاہے ہماری عقل میں بات نہ آ رہی ہو لیکن اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا نماز ادا بھی کریں گے اور اس کا حق بھی پورا ادا کریں گے، اپنے وجود سے سر تسلیم خم کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے، جان مال دل سے اعضاء سے مال سے اپنے رب کے بندگی کا اقرار کریں گے، اور مزید اس علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے اور آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھیں گے۔ یہی لوگ ہدایت پا۔
ہماری طرح مادیات کی طرف نہیں کہ جو پلاننگ ہماری ہے صرف دنیا کی حد تک ہو، آخرت۔ مومن تنگ نظر ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تنگ نظر نہیں، مومن کی نظر تو بڑی وسیع ہے، اگلے جہان تک کی یہ ہے۔ فرمایا جو اس قدر وسیع و نظر ہوں گے وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ بامراد ہوئے، فلاح پانے والے ہوئے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی ان کو کامیابی اس لحاظ سے مل گئی کہ ایک ہدایت نامہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے وہ اس ہدایت نامے سے حاصل کرتے جائیں گے، ہدایت اور زندگی گزارتے جائیں گے، اور وہ کامیاب رہیں گے۔ اور اخروی فلاح تو ہے ہی ہے، جب دنیاوی زندگی اس ہدایت نامے کے مطابق ہو جائے گی تو منزل ان کو جنت کی شکل میں مل جائے گی۔ تو یہی حقیقی فلاح ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کامیاب تو وہی ہوا۔ اور اگر جنت تک نہ پہنچ سکا انسان، دنیا میں چاہے وہ ساتوں اقلیم کا بادشاہ بھی بن جائے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات میں غور و خوض کرنے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔